ایسی فیلنگ آئی. جہاں تک تعلق ہے ہمدرد کے حکیم صاحب کے کنٹریبیوشن کا، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سر سید احمد خان کے بعد، سر سید خان سے لے کے اب تک میرا خیال ہے حکیم صاحب کے علاوہ اور ہمیں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی کہ جن کا پاکستان کے نونہالوں کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہو. آپ اس شخص کی سوچ دیکھیے کہ وہ آپ کو کس جگہ دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے ہمدرد نونہال اسمبلی کا کانسیپٹ دیا کہ ایک بچوں کو اسمبلی. آپ دیکھیں نا، علامہ اقبال کہتے تھے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. وہ آپ کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ آپ کو اسپیکر اسمبلی بنا رہے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے نونہال ہیں اور آپ کو کس مقام پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم کس جگہ جا رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم ان ریٹرن کیا کر رہے ہیں. ایک اور بات بچوں میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کی نہایت شدت سے اس کی قدر کریں کہ ہمارے درمیان سعدیہ راشد صاحبہ موجود ہیں. دیکھیے، اتنی رچ لیگیسی کو ساتھ کیری فارورڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے. حکیم صاحب جو چھوڑ کے گئے ہیں اثاثہ، یہ بہت بڑا اثاثہ تھا، لیکن اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے میڈم سعدیہ راشد صاحبہ نے کیا ہے. میں کہتا ہوں ہم سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے. بچوں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو. میں ان کے ساتھ کیونکہ حکیم صاحب کے ساتھ تو میرا انٹریکشن نہیں رہا، میں کیونکہ بعد میں جونیئر بیچز میں ہوں، تو میرا تو سارا انٹریکشن ان کے ساتھ ہی رہا ہے. ایک اور چیز بچوں، آپ نے فیل کیا کہ جب میڈم اٹھتی تھی ہم بھی سارے اٹھ جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے آگے کسی نے بولا نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈنگ چینلز کے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ شی ہیز ڈن سم تھنگ. اس چیز کی خاص قدر کیجئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ساتھ جی میں اپنے پرسنل اگر میں دیکھوں تو حیات بھٹی صاحب اسلام آباد سے، میری گرومنگ میں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے. سر تھینک یو ویری مچ. آج قدرت نے اس طرح موقع ملا، میں کہتا ہوں ان کے لیے بھی ایک دفعہ کلیپنگ کر لیں. جو آج کا ٹاپک ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے، تو آنسر یہ ہے کہ ہم جیسے نالائکوں نے تو شاید اس طرح سے نہیں سنوارا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس حکیم سعید صاحب جیسی مثال ہیں کہ جنہوں نے ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن بچوں، میں اس میں ایک اور پہلو آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا ملک بہت سارے پرابلم سے گزر رہا ہے. اکنامک ریسیشن ہے اور بھی ملٹیپل پرابلمز ہیں. تو لیکن آپ یہ مت کہیے کہ جی اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اگر آپ اس ملک کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس ملک کے بارے میں برا مت بولیے. یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. اپنی کیپیسٹی میں جو آپ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں نا جی، وہ آپ کرتے رہیں. جو کام کریں، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک بہتر طریقے سے آپ اسٹوڈنٹ کا رول پرفارم کریں. میرا خیال ہے کہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی سنور جائے گا جی. آخر میں پھر ہمدرد کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور اس طرح سے پھر سے ہمیں آج ایک نئی میموری جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، پاکستان کو 4 چگنی اور 3 دگنی اور رات چگنی ترقی دے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. بہت شکریہ احسن. بڑی اچھی بات بولی احسن نے کہا کہ اگر آپ اس ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ملک کو برا نہ کہیں. اور واقعی یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اگر آپ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں کوئی ملک کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو وہ سیدھی دل پہ لگتی ہے. اور یہ ہماری تربیت ہے بزم ہمدرد نونہال اور ہمدرد نونہال اسمبلی کی کہ ہمیں ملک سے محبت کرنا سکھائی گئی. اسی لیے ابھی تک یہ دل چاہتا ہے کہ بہت دل چاہتا ہے جتنے گھر ویران ہیں شادابیاں ان میں سمٹ آئیں. بڑی خواہش ہے جتنے بھی پرندے اڑ گئے تھے اپنی شاخوں پر پلٹ آئیں. بڑا ارماں ہے شہر درد میں سارے دکھوں سے ہم اکیلے ہی نمٹ آئیں. ذرا ٹھہرو کتاب وقت میں ایک جبر کا صفحہ کھلا ہے وہ الٹ آئیں. مسافت تیز ہے لیکن ہمیں کچھ دور چلنے دو، ذرا موسم بدلنے دو. اب میں دعوت دوں گی، ہماری بہت ہی ہونہار طالبہ رہی ہیں یہاں پر اور میرے ساتھ بھی انہوں نے ہمدرد نونہال اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. بنش صدیقہ جو جنوری 1995 سے پہلی اسمبلی ہمدرد نونہال اسمبلی کا حصہ بنی اور اس کے بعد انہوں نے 2002 تک یہ سفر جاری رکھا. بین الاقوامی تعلقات میں انہوں نے PhD کیا ہے اور اب یہ ARY میں سینئر نیوز پروڈیوسر ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بنش صدیقہ. السلام علیکم.
محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، غازی صلاح الدین صاحب، عثمان انکل اور تمام ہمارے سینئر مہمان اور تمام ساتھی ہمارے پرانے، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں حکیم صاحب اور پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان رواں برس 75 کا اور ہمدرد رواں برس 74 برس کا ہو گیا۔ دونوں کا دیکھا جائے تو جنم جنم کا ساتھ ہے۔ تقسیم کے فوراً بعد حکیم صاحب نے یہاں پر جن حالات میں جو ہے ہجرت کی تھی وہ سب جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں وہ تمام تاثرات محفوظ ہیں، ہم نے پڑھے ہیں۔ جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمدرد ایک ادارہ ہے جو کاروبار کر رہا ہے، اس میں اور عام کاروباری اداروں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر کوئی دیکھے گا تو اس کو شاید فرق محسوس نہ ہو، لیکن ایک فرق بڑا واضح ہے اور وہ ہم سب تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عام اداروں کے ساتھ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا پاکستان میں، شاید میں یہ دعوے سے کی بات کہہ سکتی ہوں، کوئی ادارہ نہیں ہوگا پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی جہاں پہ اس ادارے کے نام کے ساتھ پرائیویٹ لمیٹڈ نہ لکھا ہو۔ ہمدرد شاید پاکستان کا اور دنیا کے چند شاید ممالک ہوں یا کہیں ایسا ادارہ اور دوسرا ہو جہاں پہ وقف پاکستان، ہمدرد فاؤنڈیشن وقف پاکستان لکھا ہوتا ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا۔ وقف پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی جو آمدنی ہے وہ تمام کی تمام اپنے عیش و عشرت پہ، اپنے خاندان کی بہبود پہ اور اس پہ خرچ نہیں کی جائے گی بلکہ پاکستان کے لیے وقف ہوگی۔ تو یہ جو بیش بہا خدمت حکیم صاحب نے پاکستان کی ہے، ہم سب میں سے کوئی بھی اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، اور ہمدرد فاؤنڈیشن آج بھی وہی خدمات جو حکیم صاحب کے دور میں تھیں وہ انجام دے رہا ہے۔ آج ہم سب یہاں پر اپنی بزم ہمدرد اور ہمدرد نونہال اسمبلی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، حکیم صاحب کے حوالے سے بھی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں تمام لوگوں سے بات چیت ہوئی جو ہمارے ساتھی آئے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ہمدرد میں، شاید میں ان قدیم ترین لوگوں میں شامل ہوں جو ہمدرد اسمبلی کا حصہ بھی رہے اور بزم ہمدرد نونہال کا بھی۔ 1992 میں، شاید اسی لیے میں نے کہا قدیم ترین میں ہوں، آصف بھائی سے بھی پہلے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم انہیں بہت سینئر محترم سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے ہمیں، آصف الیاس اور ان کے تمام جو دو ساتھی ہیں، لیکن میں بہت چھوٹی سی تھی اور غالباً 5 برس کی بھی اس وقت تھی، اور میں آئی اور میں نے پہلی تقریر کی تھی۔ ہمدرد کا اجلاس غالباً گورنر ہاؤس میں یا کہیں باہر ہوا تھا کسی میدان میں، اور وہاں پہ جیسے ہی میں تقریر کر کے ڈائس سے نیچے اتری، حکیم صاحب اور پیچھے تمام مہمان گرامی جو تھے وہ بیٹھے تھے، اور میں اتری اور میں بھاگتی بھی جا رہی تھی، دوڑ میں نے لگائی کہ میں جلدی سے بھاگ جاؤں یہاں سے، تو حکیم صاحب نے مجھے فوراً ہاتھ سے پکڑ کے روکا اور گود میں بٹھایا اور کہا کہ بڑی قیچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری، کسے تقریر یاد کرائی ہے؟ اور میں نے شرما شرما کے بتایا کہ وہ امی نے مجھے تقریر یاد کرائی ہے۔ تو اپنی شہادت سے ایک روز قبل ایسے ہی ہال تھا جہاں پہ ہمدرد اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، 3 بجے 3:30 بجے کا وہ وقت تھا، اور حکیم صاحب نے اس دن بھی ملک دشمنوں اور شہر قائد کے دشمنوں کی خوب نشاندہی کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اگلے روز ان کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ واقعی ہم سب تو یتیم ہی ہو گئے تھے، ہم بچے، اور آپ یقین کریں ہم لوگ میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، جس روز وین میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے اخبار والا آواز لگاتا ہوا گیا کہ حکیم محمد سعید کو گولی مار دی، حکیم محمد سعید کا قتل ہو گیا۔ میں نے اسی وقت وین میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور سارے بچوں کو اتنا نہیں اندازہ تھا کہ ہماری کیا انسیت اور محبت اور والہانہ لگاؤ تھا حکیم صاحب سے، اور حکیم صاحب کو ہم سب بچوں سے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک احسان جو مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ کیا، بات کہنے کا سلیقہ، مائک کو فیس کرنے کا ہنر ہر ایک کو نہیں آتا، اور یہ حکیم صاحب نے بہت چھوٹی عمر میں ہم سب کو عطا کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ حکیم صاحب نے ایک صحافی کی حیثیت سے، آج میں 12-15 سال مجھے ہو رہے ہیں کام کرتے ہوئے، تو یہ خدمت بھی، یہ صحرا بھی میں انہی کے سر باندھوں گی۔ مجھے بہت چھوٹی عمر سے اخبارات پڑھنے کا چسکا تھا، گھر میں مزاج تھا کتابوں کا، تو میں کہانیاں بہت چھوٹی عمر سے 2ری-3ری جماعت سے لکھنے لگی، اور وہ انتہائی بے تکی اور بکواس ہوتی تھیں، اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ میں جہاں بھیجتی تھی، پہلی دفعہ میں نے جرأت کی تھی ہمدرد نونہال میں، اتنا بڑا رسالہ اور اتنی بیکار سے ایک مضمون میں نے لکھا اور وہ بھیج دیا۔ اب وہ واپس آیا جب، تو مسعود برکاتی صاحب کا ایک پورا ایک خط بھی تھا، اور اس میں انہوں نے بڑے پیارے اس میں جو ہے کہا تھا کہ مزید محنت کریں، آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ تو میں تو ڈسہارٹ ہو گئی، اور میں نے سوچا ان دلوں میں اب تیل نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتی، کہ کوئی اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں۔
لیکن حکیم صاحب صرف 2 سال بعد حکیم صاحب کی جب شہادت ہوئی، اخبارات نے اسپیشل ایڈیشنز نکالے اور ایسے ایسے لوگوں نے ان کے بارے میں مضمون لکھے ان کی محبت میں، جو ان کو بظاہر جانتے نہیں تھے، کبھی ملے نہیں تھے، جانتے تو پورا ملک تھا، پورا قوم تھی. تو جب میں نے ان کے مضامین پڑھے اخبارات میں، اور میں اسکول میں پڑھتی تھی اس وقت، تو میں نے سوچا کہ میں تو جاتی تھی، حکیم صاحب ایسے پیار سے گلے لگاتے تھے، ارے میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، ارے میری بیٹی اتنی اچھی تقریر کی، تو میں ضرور ان کے بارے میں لکھوں گی. اور میں نے جرت کرتے ہوئے ایک مضمون ان کی یادوں کے حوالے سے تاثرات اپنے قلم بند کیے اور ایکسپریس اخبار میں بھیج دیا. وہ بچوں کے صفحے پہ شائع ہوا، صرف 2 ہفتے بعد شائع بھی ہو گیا. تو وہ پہلی تحریر تھی جو میری شائع ہوئی، جو مائک پہ بات کہنے کا سلیقہ اگر انہوں نے سکھایا تھا تو میں بھی لکھ سکتی ہوں، میری بھی تحریر شائع ہو سکتی ہے. یہ کانفیڈنس بھی، یہ اعتماد بھی حکیم صاحب کی دین تھا. اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ ضرور وضاحت کرنا چاہوں گی. آپ نے اکثر ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا املا کی انتہائی شدید غلطیاں ہوتی ہیں. اردو کے ساتھ تو مطلب وہ حال ہے اردو کا کہ گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے ہم نے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ویسا لکھ دیتا ہے. جی متلا جاتا ہے دیکھ کے، اکثر و بیشتر آپ لوگوں کا بھی، میرا بھی. ہمارے ایک ساتھی ہیں اسپورٹس ڈیسک پہ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ابھی زیادہ اس کا تجربہ نہیں ہے، بچہ چھوٹا ہے ذرا، تو وہ ماسٹرز کر رہا ہے. اس نے ایک دن کسی اسٹیڈیم میں اسپورٹس ڈیسک پہ، کیونکہ وہ ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں، کسی نے لبے شیریں میری والدہ کے ہاتھ کا کھانا، اس کے اوپر اس نے پورا نیوز پیکج بنا دیا. اب وہ آن ایئر جیسے ہی ہوا، پڑھنے میں تو وہ چلا گیا، جب نیچے سپر جو چل رہے ہوتے ہیں، جو نیچے ٹکرز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ چل رہا تھا، تو اس نے لبے شیریں کو زیر کے بجائے لام بے اور بڑی یہ کے ساتھ لبے، اور شیریں کو شہری، جیسے شہری رحمان صاحبہ ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، شہری چھوٹی یہ کے ساتھ لکھ دیا. اب وہ آن ایئر ہونا تھا کہ تن فن کرتے ہمارے جو بگ باس ہیں وہ پی سی آر سے نکلے اور انہوں نے کہا یہ کیا تھا، اور یہ وہ برا بھلا اس بیچارے کو کہا. وہ روحانسو سا ہو کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا آئندہ سے اسکرپٹ بینش چیک کریں گے، اسکرپٹ چیک کرائے بغیر اگر تم نے دیا بینش کو تو تمہارا آن ایئر نہیں ہوگا. اب وہ بیچارہ روحانسو میرے پاس آیا، بتائیں میں املا کیسے ٹھیک کروں. میں نے کہا نونہال پڑھا کرو. وہ سمجھا میں مذاق کر رہی ہوں. میں نے کہا میں سیریس، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، نونہال پڑھا کریں آپ. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا، یہ نونہال پڑھنے کی عمر ہے میری. میں نے کہا میں تو آج بھی پڑھتی ہوں، میرے گھر تو آتا ہے، اور میری والدہ بھی پڑھتی ہیں، 70 برس سے اوپر کی ان کی عمر ہے، اور وہ بہت شوق سے پڑھتی ہیں. اور یہی نہیں، نونہال کا میں یہ کیوں مشورہ دیا، اردو املا اگر کسی کو درست کرنا ہے اپنا، وہ نونہال پڑھے. کیونکہ آج تک، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، بڑے جید لوگ، اردو کے عالم فاضل لوگ، عقیل عباس جعفری صاحب کا نام یہاں پہ بیشتر لوگ جانتے ہوں گے، پاکستان کرونیکل کے تخلیق کار ہیں، بڑی محنت کی ہے، اردو لغت بورڈ کے سربراہ رہ چکے ہیں وہ سابق. ان سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا میں آج بھی نونہال پڑھتا ہوں، اور کئی دفعہ میں نے جیسے اپنی دانست میں غلطی پکڑی نونہال میں کہ یہ املا کی غلطی ہے، اور وہ میں نے جان ایلیا صاحب کو، انہوں نے خود واقعے بتائے، 3-4 دفعہ انہوں نے جان ایلیا صاحب کے آگے رکھا ہے کہ دیکھیں میں نے نونہال کی غلطی پکڑ لی. تو انہوں نے کہا آپ نے بالکل غلط پکڑی، یہ دراصل درست املا یہی ہے. تو اردو لغت بورڈ کا سربراہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جان ایلیا صاحب کہتے تھے کہ یہ بالکل درست ہے. انہوں نے آج تک، ہم جیسے چھوٹے کم عمر اور کم علم لوگ تو ایک طرف ہیں، اردو لغت بورڈ کا سربراہ کہتا ہے میں نے آج تک نونہال میں کبھی املا کی کوئی غلطی نہیں دیکھی. اس حوالے سے مسعود برکاتی صاحب کا تقریر تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، بس جلدی سے ختم کرتی ہوں. مسعود برکاتی صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے بیان کیا تھا ایک جگہ پہ کہ اکاؤنٹ سے ایک فائل آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فائل نونہال کی ہے، مانامہ نونہال، رسالہ ہمارا ہے بچوں کا پسندیدہ. تو یہ فائل سجیشن کے ساتھ، اس مشورے کے ساتھ آئی تھی کہ اب اس نونہال کو ختم کر دیا جائے کیونکہ بڑا خسارہ ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا رسالہ، بچے نہیں شاید پڑھ رہے، یا کیا مسئلہ ہے. بہرحال رسالہ مسلسل گھاٹے میں جا رہا ہے. مسعود برکاتی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے فائل اٹھائی اور پرے کھسکا دی. کیا کہا ساتھ میں؟ یہ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ رسالہ کیا خدمت انجام دے رہا ہے، یہ رسالہ بند نہیں ہوگا چاہے یہ خسارے کا سودا ہو، گھاٹے کا سودا ہو. حقیقت یہ ہے کہ ہمدرد نونہال اسمبلی سے مالی منافع شاید ہی کبھی کسی ادارے کو ہمدرد کو ہوا ہو. ہمدرد نونہال اسمبلی چلتی رہی، ہم بزم ہمدرد نونہال چلتا رہا، نونہال رسالہ آج بھی چل رہا ہے. سراسر بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے، اتنے روپے خرچ کریں اس کے بعد ہاتھ میں 1 روپیہ بھی واپس ریٹرن نہ آئے. تو کیا تھا مقصد منشا؟ صرف اور صرف